بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے آج جو بڑی 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کی نیوز شیئر کرنی ہے۔ ایک تو اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، جس میں سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ اور پینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر بجٹ کی آمد ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے سرکاری ملازمین حکومت پر پریشر ڈالنے کی غرض سے ایک ماحول بناتے ہیں، احتجاجی جلسے جلوس ہوتے ہیں، قلم چھوڑ ہڑتال ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس مرتبہ دیکھنے میں کچھ نہیں آ رہا۔ سرکاری ملازمین کی جانب سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی احتجاجی پروگرام ترتیب نہیں دیا جا رہا۔ صرف ایک لیٹر سامنے آیا ہے جو 6 مئی 2024 کو جاری کیا گیا آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن پروونشل ایگزیکٹو باڈی ایپ کا پنجاب کی جانب سے، جس میں انہوں نے لیو انکیشمنٹ اور دوسرے مطالبات کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاجی پروگرام ترتیب دیا ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا ایک ظالمانہ نوٹیفیکیشن وہ ابھی تک واپس نہیں لیا گیا وعدہ کرنے کے باوجود۔ تو اس سلسلے میں 8 مئی کو ایک احتجاجی پروگرام پورے پنجاب کے گورنمنٹ دفاتر میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہفتہ وار 15 تاریخ کو، یعنی کل بدھ والے دن، پھر اگلے بدھ، پھر اس سے اگلے بدھ، اور آخری 29 مئی 2024 کو بدھ والے دن تمام پنجاب میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی پروگرام کرنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن ایک یہ فارمیلٹی نظر آ رہی ہے، جس طرح احتجاج میں شدت ہوتی ہے اور ایک سنسیئرٹی ہوتی ہے، تو وہ اس مرتبہ کسی بھی تنظیم میں نظر نہیں آ رہی، نہ پینشنرز کے حوالے سے۔ پینشنرز تو ویسے ہی اس کی نہ کوئی نمائندہ تنظیم ہے، وہ ویسے ہی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ پینشنرز ہوتے ہیں، وہ تو ایک یعنی اس پر گزارا کرتے ہیں کہ اگر کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو فبہا، ورنہ وہ کوئی احتجاج کرنے کے اس میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ورنہ وہ فزیکلی کر سکتے ہیں اس قسم کا۔ تو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ بھی اس مرتبہ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی احتجاجی پروگرام نہ وفاق کی سطح پر کہیں نظر آ رہا ہے، نہ صوبائی سطح پر۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیٹر ابھی سامنے آیا ہے، جس میں ایپکا نے احتجاجی پروگرام جو ہے وہ 4 دن کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ پین ڈاؤن سٹرائک ہوگی بدھ والے دن، ہر بدھ کو 29 مئی 2024 تک۔ تو ایک تو یہ تفصیل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے آج بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے پینشن کے بوجھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا جو ہے وہ اس پر گفتگو چل رہی ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ 1 سال بڑھانا ہے، 2 سال بڑھانا ہے۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اپنے ایک لیٹر میں فائنانس ڈویژن کو بھی 2 سال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج میں اضافہ کرنے کا کہہ چکا ہے، جس سے وقتی طور پر پینشن کے بوجھ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب حکومت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پیکج سے نئے بیل آؤٹ پیکج سے قبل اصلاحات کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اخراجات میں بہت بڑا بوجھ پینشن کا ہے جو حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پینشن کا سسٹم تمام اداروں پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات اس پریس کانفرنس میں سامنے آئی کہ پینشن اصلاحات تمام اداروں پر لاگو ہوگی۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید ملٹری پر اور پولیس پر جو ہے ان پینشن اصلاحات کا اطلاق نہ ہو، لیکن اب ان وفاقی وزراء نے، خصوصاً وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق تمام سرکاری اداروں اور محکموں پر ہوگا، کوئی اس سے جو ہے وہ اس کو ایگزمپشن حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سروس کو دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی معاملات زیر غور ہیں، جب تجاویز حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट के सालाना बहुत बड़े अखराजात हैं। पेंशन इस्लाहत पर मुशावरत से काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट उम्र की बात तमाम इदारों के लिए है। सिविल सर्वेंट, आर्म फोर्सेस या जुडिशरी के हवाले से एक्ट में तरमीम होनी है। ये सब तब मुमकिन होगा जब पार्लियामेंट मंजूरी देगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हमारे एजेंडे का हिस्सा हैं। जो मुल्क सर्वाइव करता है वही आगे बढ़ता है। हमारी मईशत ठीक सिमत में जा रही है तो हर चीज़ ठीक होगी। चीज़ों को आइसोलेशन में न लिया जाए। कल वाले केस पर मेरी राय आ चुकी है। तो ये बड़ी अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़रा की, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट एज के हवाले से जो है वो एक बड़ा जो है वो प्रोग्राम सामने आया कि शायद हुकूमत इस मरतबा 1 जुलाई से रिटायरमेंट की उम्र में जो है वो तब्दीली करने जा रही है और उसको 2 साल, 3 साल या 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आज की अहम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।